اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کے مسائل پڑھ رہے ہیں کہ بیماری جس میں انسان مر جاتا ہے، اس بیماری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں، ملنے جلنے والوں میں کسی کے مرگ الموت پر ہے تو اسے ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے پچھلے کچھ باتیں پڑھی، اب ہمارا آج اس کا دوسرا حصہ ہے اس سبق کا۔ تو یہ ہے تعزیت کے مسائل۔ تعزیت کرنا سنت ہے، اس کے لیے حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے اپنے مومن بھائی کی مصیبت میں اس سے تعزیت کی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سبز حلہ پہنائے گا جس پر قیامت کے دن رشک کیا جائے گا۔ اچھا، میت کے ورثاء سے تعزیت کرنے کے مسنون الفاظ درج ذیل ہیں۔ میت کے لیے دعا کرتے وقت اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور میت کے پاس بیٹھ کر بھلائی کی بات کرنی چاہیے۔ یہ تین مسائل ابھی آنے والی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں پتھرا چکی تھی، یعنی حضرت ام سلمہ کے جو ہسبینڈ تھے ان کی موت واقع ہو چکی تھی، روح قبض ہو چکی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بند کی اور فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کے تعاقب میں جاتی ہے۔ گویا کہ بعض اوقات کوئی انسان مرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ روح نکل جاتی ہے مگر اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ بتائی کہ کیونکہ فرشتے روح کو لے کر جاتے ہیں تو آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو مردے کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے جیسے اس کی روح نکلے تو۔ اچھا، پھر گھر والے اس بات پر رونے لگے تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کے حق میں بھلی بات کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو جب ہم کسی میت کے پاس جائیں تو ہم اس کے بارے میں، اگر ظاہر ہے کسی انسان کو ہم نے زندگی میں ہم جانتے تھے، اس کے ساتھ معاملات تھے ہمارے، تو ہمارے دل میں ان کے بارے میں اچھی یا برے جذبات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بری بات ہمیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں ہے تو اس کو پھر بولنا نہیں چاہیے۔ جب وہ مر جاتا ہے انسان تو اب اس کا اعمال نامہ اب بند ہے، اب اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کو اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اس وجہ سے اب اس کے بارے میں منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہاں اچھی باتیں کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے تاکہ فرشتے ہماری اس دعا پر اس مرنے والے کے حق میں ہم جو دعا کریں اس پر فرشتے آمین کہیں اور ہماری دعائیں قبول ہو جائے، یا ان کے بارے میں اچھی باتیں کہیں تو یہ بہتر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا مرتبہ بلند فرما اور اس کے پسماندگان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو اور مرنے والے کو معاف فرما، میت کے قریب میت کی قبر کشادہ کر دے اور اسے نور سے بھر دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، چونکہ اس میں دعا ہے ہم اس کو عربی میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ابی سلمہ، دیکھیں یہ اب چونکہ حضرت ابو سلمہ کی میت کے لیے دعا کر رہے تھے تو یہاں پر ہم مرنے والے کا نام کہہ سکتے ہیں ابی سلمہ کی جگہ پر۔ تو اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ، رواہ مسلم۔ تو جیسے کہ ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا، دعا کا کیا تھا ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔
یا اللہ اس مرنے والے کو بخش دے، پھر ہم اس جگہ پہ اس شخص کا نام لے سکتے ہیں، عورت ہے مرد ہے جو بھی، یا اللہ تو اس کو بخش دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا مرتبہ بلند فرما، اور اس کے پسماندگان کی حفاظت فرما، یعنی جو اس کے پیچھے اس کی فیملی کے لوگ رہ گئے، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، والدین ہیں، جو بھی ہیں، تو اب ان کی حفاظت فرمانا یا رب العالمین، ہم سب کو مرنے والے کو معاف فرمانا۔ تو گویا ہم نے اپنے لیے بھی ساتھ میں دعا مغفرت کی دعا کی اور مرنے والے کے لیے بھی کی، اور میت کی قبر کشادہ کر دے اور اسے نور سے بھر دے، آمین۔ تو یہ دعا ہے۔ تو اب اگلا مسئلہ ہے، کسی بھی عزیز یا رشتہ دار کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ عورت کو اپنے شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ عورت کی جو سوگ کا وقت ہے وہ کیا ہے؟ 4 ماہ 10 دن، جب اس کا شوہر فوت ہو جائے، اور یہی اس کے عدت کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی رشتے ہیں ان کے مرنے کا سوگ کتنے دن زیادہ سے زیادہ ہے؟ 3 دن تک۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی خاتون کے لیے کسی بھی میت پر 3 سے زیادہ دن اور شوہر کی میت پر 4 ماہ 10 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے۔ یہ بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی وفات کے موقع پر 3 دن تک لوگوں کے آنے جانے کی اجازت دی، یعنی جو تعزیت کے لیے آنے والے تھے ان کو 3 دن تک اجازت تھی کہ وہ زیارت کریں ان کے جا کر۔ 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، آج کے بعد میرے بھائی کا سوگ نہ کیا جائے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے کیا اس میں سیکھنے کا ہے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے جس کو ہم جانتے ہیں، ہمارے معاشرے سے، ہمارے رشتہ داروں میں ہے، تو ان 3 دن ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ ان کے پاس جائے، گھر والوں کے پاس تعزیت کرے، ان کے غم میں شامل ہو، اور مرنے والے کے لیے دعائیں کریں، گھر والوں کے لیے دعائیں کریں۔ تو لیکن اگر 3 دن کے بعد ہم یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سوگ میں شامل ہے، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شہر سے ہم سفر پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور پیچھے سے کسی کی فوتگی ہوئی ہوتی ہے، تو اب اس کے گھر والوں کے پاس ہم نہیں جا سکے ان 3 دنوں میں، تو اب کیا کریں؟ تو دیکھیں پھر ایسے میں ہم جائیں اگر، تو وہ سوگ کی باتیں افسوس نہ کریں ان کے مرنے والے پر۔ اگر ہم جانا چاہیں تو ان کو ایسے ہی ہم جا سکتے ہیں ان کے پاس، اور ان کی خیریت پوچھ سکتے ہیں، اور ان کو اگر ان کو ہماری کسی طرح سے ضرورت ہے تو ہم ان کو تسلی دے سکتے ہیں کہ ہم موجود ہیں، اب اگر آپ کو کوئی کام ہے تو ہم ضرور آپ کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن جو سوگ کا وقت ہے وہ بس 3 دن ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحم اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ تیسرے دن انہوں نے زرد خوشبو منگوا کر استعمال کی اور فرمایا، ہمیں شوہر کے علاوہ کسی اور پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا منع کیا گیا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو خوشبو لگانے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جب انسان سوگ کی حالت میں ہوتا ہے تو زیب و زینت کی طرف دھیان نہیں دیتا، کیونکہ وہ اس غم میں ہوتا ہے، تو وہ اب 3 دن ہو چکنے کے بعد خاص طور سے خوشبو کیوں لگائی انہوں نے، کہ وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں اب آج کے بعد میں سوگ نہیں کروں گی، اور خوشبو لگانا ایک طرح سے یہ تھا کہ میں اپنے زینت کا میں نے سامان کیا، کیونکہ میں سوگ کی حالت میں نہیں، ابھی میں نہیں ہوں۔ تو یہ سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ اگلا مسئلہ ہے، جس گھر میں وفات ہو ان کے ہاں کھانا پکا کر بھجوانا سنت سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں، جب جعفر کی رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے والد جب فوت ہو گئے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل و عیال کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ان لوگوں پر ایسی مصیبت آئی ہے، یا فرمایا ایسا موقع ہے کہ جس میں وہ کھانا نہیں پکا سکیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو گویا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے والد کی فوت ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ ان کے گھر کھانا بھیجا جائے، مگر یہ بھی 3 دن کے اندر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوگ کے وقت میں۔ تعزیت کے موقع پر بیند کرنا، چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا اور ماتم کرنا منع ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں زمانہ جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 1، اپنے حسب پر فخر کرنا، یعنی میرا خاندان، میں اس خاندان سے ہوں، میرا یہ خاندان ہے، اپنے بڑوں کی تعریفیں کرنا اور اپنے آپ کو فخر سے لوگوں کو بتانا کہ میں کس خاندان سے تعلق ہے میرا۔ نمبر 2، دوسرے کے حسب پر طعنہ زنی کرنا، کسی اور کو اس کے حسب پر، یعنی ان کے باپ دادا کے نام سے ان کو شرمندہ کرنا، ان کو طعنہ دینا کہ تمہارے باپ دادا تو ایسے تھے ایسے تھے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ انسان اپنے باپ دادا پر فخر کرے کہ وہ لوگ ایسے تھے اور ویسے تھے، اتنے بڑے لوگ تھے، اتنا بڑا خاندان تھا، اس طرح کی یہ فخر کرنا صحیح نہیں ہے۔ انسان کی بڑائی اس کے اپنے اخلاق اور اس کے اچھے ایمان اور اس کے نیک اعمال سے ہی اس کی بڑائی ہوتی ہے۔ کسی کو کسی خاندان سے تعلق ہونے سے اس میں انسان کی اپنی کوئی بڑائی نہیں ہوتی۔ پھر نمبر 3، تاروں سے بارش طلب کرنا، کہ ستاروں کے حال سے انسان بارش طلب کرتا ہے، تو یہ ایک طرح شرکیہ عمل ہے۔ پھر مرنے والوں پر بیند کر کے رونا، تو یہ جو بیند کرنا ہے یہ نوحہ ہی ہے، بہت زیادہ رونا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، اس طرح سے باتیں کرنا جو مناسب باتیں نہیں ہیں، تو یہ اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کے کام ہے۔ نیز فرمایا بیند کرنے والی عورت کو اگر مرنے سے قبل توبہ نہیں کی گئی تو اسے قیامت کے روز کھڑا کر کے گندک کا پاجامہ اور کھجلی خارش کا کرتا پہنایا جائے گا۔ تو یہاں پر عورت کا ذکر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کو بیند کرنا الاؤ ہے، کیونکہ پہلے جہالت کے دور میں عورتیں زیادہ تر یہ کام کرتی تھی، اس وجہ سے یہاں عورتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آخرت کی سزا بتائی ہے اسے۔ پھر حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لیتے وقت عہد لیا تھا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تعزیت کے اس خاموشی سے آنسو بہانا یا رونا جائز ہے۔ اہل میت کو بڑے یا چھوٹے کھانے کا اہتمام کرنا منع ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میت دفن کرنے کے بعد اہل میت کے گھر جمع ہونا اور اس کے ہاں کھانا کھانا ہم نوحہ میں شمار کیا کرتے تھے۔ تو جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے وہاں پر سب جمع ہو جاتے ہیں، پھر کھانے کا دور چلتا ہے، تو یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ انسان تعزیت کے لیے جائے، اس کو اچھی باتیں کرے، اس کے گھر والوں سے میت کے حق میں دعا کرے اور پھر اپنے گھر چلا جائے۔ کہ میت کے رشتہ داروں کو یا جو ورثہ ہے ان کو آپ کی کسی طرح سے ضرورت ہے تو آپ ان کے ساتھ رہیں اور ان کی تسلی کے لیے یا ان کی مدد کے لیے۔ تو تعزیت کے متعلق وہ امور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا، تعزیت کے لیے آنے والے آدمی کا پہلے سے موجود افراد کو بار بار اجتماعی دعا کے لیے درخواست کرنا، 3 دن سے زیادہ اہل میت کے گھر یا کسی دوسری جگہ بیٹھنے کا اہتمام کرنا، وفات کے بعد پہلی شب برات یا پہلی عید کے موقع پر نئے سرے سے تعزیت اور سوگ کا اہتمام کرنا، جسے مرنے والے کی لوگ برسی مناتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اپنے غم کو تازہ کرتے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔
اسی طرح وہاں جمع ہو کر بار بار اجتماعی دعا کرنا بھی صحیح نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور 3 دن سے زائد کہیں بھی جمع ہونا سوگ منانے کے لیے یا لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہ کچھ مسائل ہیں میت کے غسل کے بارے میں۔ تو میت کے غسل کا آغاز وضو سے کرنا چاہیے، پہلے میت کو وضو کروانا چاہیے، پھر غسل کے لیے استعمال ہونے والے پانی میں بیری کے پتے ڈالنا مسنون ہے۔ غسل طاق نمبر یعنی 3، 5، 7 مرتبہ دینا چاہیے۔ آخری بار غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ڈالنا مسنون ہے۔ میت خاتون کی ہو تو غسل کے بعد سر کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دینی چاہیے۔ میت کے جسم پر کوئی ناگوار چیز دیکھے انسان غسل دینے والا تو اس کی پردہ رکھے، اس کو لوگوں میں عام نہ کرے۔ میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا مستحب ہے۔ جس نے میت کو غسل دیا وہ بعد میں خود بھی غسل کرے تو یہ پسندیدہ کام ہے۔ شہید کے لیے غسل نہیں ہے، اگر کسی کی شہادت کی موت ہے تو پھر اس کے لیے غسل نہیں ہے، لیکن شہادت سے یہاں مطلب جو ہے وہ جب انسان اللہ کی راہ میں اپنی زندگی گواتا ہے، لڑتا ہے دشمنوں سے اور مرتا ہے تو پھر وہ شہید ہوتا ہے۔ اور مرنے والے شوہر ہے یا کسی کا جس کا شوہر ہے تو اس کی بیوی بھی اسے غسل دے سکتی ہے، اور اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو گئے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے ایک جنازہ پڑھ کر تشریف لائے اور مجھے تلاش کیا۔ میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میرا سر، اے عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو میں تمہارے سارے کام میں خود کروں گا، خود تمہیں غسل دوں گا، خود تمہیں کفن پہناؤں گا، خود تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر دفن کروں گا، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک پیار کا انداز تھا کہ اس طرح سے بتایا، لیکن چونکہ اس میں حکم ثابت ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، کفن پہنا سکتی ہے، اور جنازہ پڑھ سکتی ہے اور پڑھ سکتا ہے، اور دفن کرنے میں بھی شوہر مدد کر سکتا ہے۔ بیوی چونکہ بیوی تو نہیں کر سکتی، لیکن شوہر بیوی کو دفن کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات ہی غسل دیتی۔ اسے ابن ماجہ سے روایت کیا ہے، یعنی انہوں نے اپنی یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم جو بیویاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ غسل جنازہ دیتے اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا۔ تو گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بات کلیئر نہیں تھی پہلے، تو یہ انہوں نے یہ اپنی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو وفات کے بعد غسل دیا، اور اب ان کے آس پاس جو مہاجرین تھے ان سے دریافت کیا کہ میں روزے سے ہوں اور آج شدید سردی کا دن ہے، کیا مجھے ضرور غسل کرنا چاہیے؟ لوگوں نے کہا ضروری نہیں ہے۔ اسے امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ چونکہ جو میت کو غسل دیتا ہے اس کو بعد میں خود غسل کرنا مستحب یعنی پسندیدہ ہے، تو انہوں نے یہ بات پوچھی کہ اب میں نے اپنے شوہر کی میت کو غسل دیا ہے تو کیا مجھے ضروری ہے کہ اب میں غسل کروں؟ تو جو ان سے زیادہ بڑے جو مہاجرین میں جو بڑے صحابہ کرام تھے انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے، پسندیدہ ضرور ہے مگر ضروری نہیں ہے۔ میت کو غسل دینے کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اچھا، پھر کفن کے مسائل۔ زندگی میں جو میت کا سرپرست ہو وہی کفن تیار کرنے کا ذمہ دار ہے۔
کفن صاف ستھرے اور اچھے کپڑے سے بنانا چاہیے، یعنی جو وارث بنتے ہیں میت کے ان کی ذمہ داری کفن تیار کرنا بھی ہے۔ کسی محتاج یا بے سہارا میت کے لیے کفن تیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائیں گے، یعنی یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہے کسی کے لیے تو وہ اس کی کفن کا انتظام انسان کر دے۔ پھر مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دینا مسنون ہے اور کفن کے لیے سفید کپڑے استعمال کرنا افضل ہے۔ عورت کے کفن میں 5 کپڑے استعمال ہوتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کے کفن میں کا 5واں کپڑا وہی ہے جو قمیص کے نیچے رہتا ہے، اور اسے عورت کا سطر اور رانیں باندھی جاتی ہیں، یعنی عورت کے سطر کو پہلے کپڑے سے باندھا جاتا ہے، اس کا سینہ اور اس کی ٹانگیں، ران کا حصہ، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر دوسرا کفن ڈالا جاتا ہے، اس لیے عورت کے لیے زیادہ کپڑے ہوتے ہیں۔ شہید کے لیے نہ کفن ہے نہ غسل، اسی حالت میں اور انہی کپڑوں میں شہید کو دفن کرنا چاہیے۔ اور یہ جیسا کہ جو شہید جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جو انسان مر جاتا ہے، ہم اس کی حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی کیا گیا ہے۔ پھر بھی جب وہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخموں سے سرخ رنگ کا خون بہہ رہا ہوگا جس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، بخاری اور مسلم۔ تو ایسے شہید کو جو اللہ کی راہ میں لڑ کے مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، اس کو کفن دینا بھی ضروری نہیں ہے اور اس کو غسل دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر میتیں زیادہ اور کفن کم ہونے کی صورت میں ایک کفن میں ایک سے زیادہ میتیں دفن کی جا سکتی ہے۔ محرم کو احرام کی انہی چادروں میں کفن دینا چاہیے جو اس نے پہن رکھی تھی، چونکہ محرم جو حالت احرام میں ہوتا ہے، جو 2 کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں احرام کے لیے، تو اسی کو اس کا کفن بنایا جاتا ہے اگر وہ مر جاتا ہے تو، اس حالت میں احرام کی حالت میں مرتا ہے تو۔ محرم اور شہید کے علاوہ باقی میتوں پر غسل اور کفن کے بعد خوشبو لگانا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم کو احرام کی چادروں میں ہی پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور احرام کی چادروں میں ہی کفن دو، اسے خوشبو لگاؤ نہ اس کا سر ڈھانکو، کیونکہ محرم قیامت کے دن حالت احرام میں ہی اٹھایا جائے گا۔ کسی نبی، ولی یا بزرگ کے لباس کا کفن مرنے والے کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ انسان کہے کہ وہ گناہ گار ہے تو وصیت کر لے کہ مجھے کسی فلاں نیک آدمی کے کپڑوں میں دفن کرنا، تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا والد عبداللہ بن ابی منافق فوت ہوا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مخلص صحابی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اپنی قمیص مجھے عطا کر فرما دیجئے کہ اس میں اپنے باپ کو کفن دوں اور اس کے لیے دعا فرمائیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن بنانے کے لیے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنی قمیص دے دی اور فرمایا، جب کفن تیار کر لو تو مجھے بتانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور عرض کیا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 2 باتوں کا اختیار دیا گیا ہے، بخشش کی دعا کروں یا نہ کروں، لہٰذا میں کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جب کوئی منافق مرے تو کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانی ترک فرما دی۔ تو یعنی کہ پہلی دفعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت نازل ہوئی تھی، اس میں یہ تھا کہ آپ کسی مشرک
کہ کسی مشرک منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو اب پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جو کہ بہت بڑا منافق تھا اور اس کا بیٹا مخلص مسلمان تھا، تو اس کے بیٹے نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ پڑھائیں میرے والد کے لیے نماز جنازہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صاف یہ الفاظ میں نہیں کہا کہ آپ نہ پڑھائیں، اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں یا نہ پڑھائیں تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا، تو اس لیے میں پڑھاتا ہوں نماز۔ مگر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی کہ آپ کبھی نہ پڑھائیں، تو اس کے بعد پھر آپ نے کسی منافق کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ کفن بنانے، قبر کھودنے اور غسل دینے کی اجرت میت کے مال سے ادا کرنی جائز ہے۔ اس کے بعد قرض ادا کرنا چاہیے، پھر وصیت پوری کرنی چاہیے۔ تو گویا جو مال انسان چھوڑ کر مرتا ہے اس کے سب سے پہلے اس میں سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس انسان کے لیے کفن دفن کا جو بھی خرچہ ہے وہ نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اور اس کے اولاد میں سے، اس کے ورثہ میں سے کوئی اور اس چیز کو ادا کر رہا ہے آلریڈی تو دوسری بات ہے، ورنہ میت ہی کے پیسوں میں سے وہ مال نکالا جائے گا جس سے اس کے کفن ہو سکے اور اس کے دفن قبر کھودنے اور یہ ساری اجرت کا پیسہ دے سکے۔ اور اس کے بعد جو پیسہ بچ جاتا ہے اس سے میت کے اوپر جو قرضہ ہوتا ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ قرضے کی ادائیگی کے بعد جو بچا ہوا مال ہے پھر اس کو وصیت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں میت کے مال سے پہلے کفن بنایا جائے، پھر قرض ادا کیا جائے، پھر وصیت پوری کی جائے۔ اور وصیت کیا ہوتی ہے؟ انسان کے مال کے زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ، اگر اس کے پاس 90 سمجھ لیں کہ روپیز ہیں تو اس کا تیسرا حصہ ہوگا 30، ٹھیک ہے۔ تو میکسیمم زیادہ سے زیادہ وہ 30 کی وصیت کر سکتا ہے کہ اس کو اپنے وارثوں میں تو نہیں بانٹ سکتا وہ پیسے، مگر کسی خاندان کے کسی اور غریب کو جس کو وہ پالتا تھا یا جس کو اخراجات وہ دیتا رہتا تھا ان کو دے سکتے ہیں، یا کسی اور کام میں وہ پیسے استعمال ہو سکتے ہیں وصیت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ جو اس نے جیسے وصیت کی ہو ویسے ان پیسوں کو اسی چیز میں استعمال کیا جاتا ہے، مگر وہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ 1/3 ہوتے ہیں۔ میت کا قرضہ ادا کر دینے کے بعد جو پیسہ بچتا ہے اس کفن دفن کا پیسہ پے کر دینے کے بعد پھر جو پیسے بچتے ہیں اس کو 1/3 میں کیا جاتا ہے۔ تو اس کا 1/3 جو ہے وہ وصیت ہوتی ہے، وصیت ہو سکتی ہے یا 1/3 سے کم، اور اس کو پہلے ادا کرنا ہوتا ہے مال کو ورثہ میں تقسیم کرنے سے پہلے۔ تو کیا ترتیب ہے؟ پہلے کفن دفن کا خرچہ، اس کے بعد اس کی جو قرض ہے اس کے اوپر وہ ادا کیا جائے گا، اور قرض ادا کرنے کے بعد اس نے جو وصیت کی ہوگی وہ پوری کی جائے گی، اور پھر باقی کا مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح خاندان کے حصے بنائے ہیں، ورثہ کے حصے بنائے، اس لحاظ سے اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا وہ مال۔ کفن کے متعلق وہ امور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کام سنت کے طریقے سے نہیں ہے۔ کون سے؟ کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمہ طیبہ، عہد نامہ یا کوئی قرآن آیت یا اہل بیت وغیرہ کے نام لکھنا، ٹھیک ہے، ایسی کوئی چیز لکھنا، یہ کفن کے اوپر یہ سنت سے نہیں ہے ثابت۔ پھر علیحدہ کپڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کلمہ طیبہ یا عہد نامہ یا کوئی قرآن آیت یا اہل بیت وغیرہ کے نام لکھ کر میت کے سینے پر رکھنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، سنت کا طریقہ نہیں ہے یہ بھی۔ کفن آب زمزم میں بھگونا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بزرگوں کے لباس میں کفن بنانا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ مذکورہ بالا تمام امور یا کسی ایک پر عمل کرنے سے میت کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کیونکہ جو اعمال سنت سے ثابت ہی نہیں ہے تو پھر اس پہ اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اور یہ سوچنا کہ ایسے اعمال کر کے میت کے لیے عذاب میں تخفیف ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے۔ ویسے تو انسان میت کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچائے، لیکن
اس طرح کے گمان رکھنا کہ ہاں اس کو قبر کا عذاب ہوگا ہی، اور پھر اس طرح کے کام کرنا جو سنت سے ثابت نہیں ہے کہ شاید اس کا قبر کا عذاب سے بچ جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو کفن کے بجائے نئے کپڑے پہنا کر ان میں دفن کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح بڑوں کا کفن ہوتا ہے اسی طرح چھوٹوں کو بھی کفن میں لپیٹا جاتا ہے۔ فوت شدہ دلہا یا دلہن کو کفن کے بجائے شادی کے کپڑوں میں صحرا پہنا کر دفن کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جنازہ کے مسائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نمبر 1، جنازہ لے جانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ جب تیار ہو چکا ہے جنازہ تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازے کے معاملے میں جلدی سے کام لو، اگر مرنے والا نیک ہے تو وہ اس کے لیے بھلائی ہے، لہٰذا اسے بھلائی کی طرف جلدی پہنچاؤ، اگر مرنے والا گنہگار ہے تو اس کے لیے برائی ہے، لہٰذا اسے اپنے کندھوں سے جلدی اتار ڈالو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو نیک آدمی کہتا ہے، مجھے جلدی لے چلو، اگر گناہ گار آدمی ہے تو گھر والوں سے کہتا ہے، ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، اور اس کی آواز انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ تو جب انسان مرتا ہے تو اسے اپنے اچھے یا برے انجام کا اندازہ ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے نیک آدمی جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے مجھے جلدی سے میری قبر تک پہنچاؤ تاکہ میری آخرت کی زندگی شروع ہو، میری برزخ کی زندگی شروع ہو۔ مگر برا آدمی ہوگا وہ اس سے گھبرائے گا۔ جنازے کے ساتھ جانا مسلمان پر حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان پر 5 حقوق ہے۔ سلام کا جواب دینا، دیکھیے یہ اہم ہے کہ انسان، ایک مسلمان آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دے، چاہے بعض اوقات انسان ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوں، مگر سلام کرنے میں جو پہل کرے اس کے لیے اجر بھی زیادہ ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ سلام کا جواب دینا بھی ضروری ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے۔ مریض کی تیمارداری کرنا، ایک مسلمان بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرنا بھی حق ہے اس کا۔ پھر جنازے کے ساتھ جانا، یہ تیسرا حق ہے، ایک مسلمان کے جنازے کے ساتھ دوسرے مسلمان کو جانا چاہیے۔ دعوت قبول کرنا، کوئی دعوت دے انسان، ایک مسلمان کے گھر میں دعوت دی جاتی ہے دوسرے مسلمان کو تو اسے قبول کرنی چاہیے، انلیس کے کوئی عذر ہے تو اسے اچھی طرح پھر اس عذر کو بتا کے منع کر سکتا ہے انسان، مگر دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ چھینکنے والے کو چھینک کا جواب دینا، کسی کو چھینک آئے مسلمان کو اور وہ الحمدللہ کہے تو سامنے والا مسلمان یرحمکم اللہ کہے گا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عورتوں کا جنازے کے ساتھ نہ جانا افضل ہے۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہے کہ ہمیں عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر سختی نہیں فرمائی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی منع تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ جائیں عورتیں، مگر سختی نہیں فرمائی، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ہرگز کسی بھی حالت میں عورتیں نہیں جا سکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ بعض حالات میں کوئی عورت جا سکتی ہے جنازے کے ساتھ، مگر نہ جانا بہتر ہے۔ جس جنازے کے ساتھ خلاف شرع کام ہو اس کے ساتھ جانا منع ہے۔ اب جس جنازے میں خلاف شریعت کام، یعنی رونا دھونا یا کوئی ایسی رسومات کرنا یا ایسے کام کرتے ہوئے لے جانا اس کو جو شریعت کے خلاف ہے، تو پھر ایسے جنازے میں نہیں جانا چاہیے۔ جنازے کے ساتھ خوشبو یا آگ وغیرہ لے جانا منع ہے۔ جنازے کے ساتھ اونچی آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا یا قرآن آیت پڑھنا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا جس کے ساتھ نوحہ اور ماتم کرنے والی عورتیں ہوں۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے میں اونچی آواز یا آگ کے ساتھ نہ چلا جائے، یعنی کوئی آگ جلا کر وہ چراغ لے کر یا لکڑیوں میں جو کنارے پر وہ آگ لگائی جاتی ہے، پھر آگ والے جو اس طرح سے لکڑی لے کر جس میں آگ ہے یا چراغ ہے یا کندیلے ہیں، یہ سب چیزیں لے کے جنازے میں نہیں جانا چاہیے۔ عن قیس بن عباد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیس بن عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنازے کے ساتھ آوازیں بلند کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ یہ بحقی کی روایت ہے، یعنی خاموشی سے جنازے کو لے جایا جائے۔ جنازے کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں چلنا جائز ہے، لیکن پیچھے چلنا زیادہ افضل ہے۔ جنازے کے ساتھ سواری پر جانا درست ہے، لیکن سواری کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار جنازے کے پیچھے رہیں اور پیدل جنازے کے قریب رہتے ہوئے آگے پیچھے دائیں بائیں چل سکتے ہیں۔ اسے ابو داؤد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ تو سواری پر جو انسان ہے اس کو پھر پیچھے رہنا ضروری ہے جنازے کے، مگر باقی پیدل چلنے والے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کے پیچھے چلنا آگے چلنے سے افضل ہے۔ جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے اس وقت تک بیٹھنا منع ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ نیچے نہ رکھ دیا جائے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنازہ اٹھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ جنازے کے متعلق وہ امور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جنازے پر پھول ڈالنا یا کوئی دوسری زیب و زینت کرنا، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ جنازے کے اوپر نقش و نگار والی مزین چادر ڈالنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سبز رنگ کی چادر پر کلمہ طیبہ یا دوسری قرآنی آیات وغیرہ لکھ کر جنازے پر ڈالنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ گھر سے جنازہ نکالتے وقت صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جنازے کو نیک لوگوں کی قبروں کا طواف کرانا، تو یہ بھی سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ نیک آدمی کا جنازہ ہلکا ہوتا ہے اور گنہگار کا جنازہ بھاری ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنازہ بہت ہلکا تھا، گویا کہ وہ آدمی بہت نیک تھا، اور اگر جنازے کا وزن زیادہ فیل ہوتا ہے تو وہ آدمی گنہگار تھا۔ یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ جنازے لے جانے سے قبل قرآن مجید کی 2.5 پارے کی تلاوت کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے مسائل۔ نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شامل ہو اور نماز جنازہ پڑھے اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو شخص میت دفن کرنے تک موجود رہے اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراتان کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قرات ثواب 2 پہاڑوں کے برابر ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ نماز جنازہ میں صرف قیام ہے جس میں 4 تکبیریں ہیں، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کی موت کی خبر دی، اسی روز پہنچا دی جس روز وہ فوت ہوا۔ نجاشی جو تھا وہ بادشاہ تھا حبشہ کا، ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مدینہ میں نہیں تھا، دور تھا، لیکن اس کی جب فوت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے لوگوں میں اس کی خبر پہنچائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنازہ گاہ تشریف لے گئے اور ان کی صف بنائی اور 4 تکبیریں کہہ کر نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ تھی کیونکہ وہ وہاں پر ان کا جنازہ موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اس سے غائبانہ نماز جنازہ کا بھی ہمیں جواز ملتا ہے۔ پھر پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی، اسے ترمذی نے بیان کیا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف
رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا جان رکھو یہ سنت ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد دعا اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا واجب ہے. تو نماز جنازہ میں آہستہ یا بلند آواز سے قرات کرنا دونوں طرح جائز ہے. سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی سورہ دوسری سورہ ساتھ ملا کر پڑھنا بھی جائز ہے. تو پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورہ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد جو جنازے کی دعا ہے مغفرت کی وہ پڑھنی ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا ہے. حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی. انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد ایک دوسری سورہ اونچی آواز میں پڑھی جو ہم نے سنی. جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے پکڑا تو میں نے انہیں ہاتھ سے پکڑا اور قرات کے بارے میں سوال کیا. انہوں نے جواب دیا میں نے جہری قرات اس لیے کی ہے کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے اور جائز ہے، یعنی یہ جائز ہے کہ انسان سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ پڑھ لے. حضرت ابو امامہ سہیل بن سہل رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے روایت کرتے ہوئے کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے سورہ فاتحہ پڑھنا، پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، تیسری تکبیر کے بعد خلوص دل سے میت کے لیے دعا اور اونچی آواز سے قرات نہ کرنا، اور چوتھی تکبیر کے بعد بھی آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے. اسے شافعی نے روایت کیا ہے. درود شریف کے بعد تیسری تکبیر میں مندرجہ ذیل دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھی جا سکتی ہے. تو پہلی دعا کون سی ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. اس کا ترجمہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں یہ پڑھایا کرتے تھے یا اللہ ہماری زندوں اور مردوں کو، حاضر اور غائب کو، چھوٹوں اور بڑوں کو، مردوں اور عورتوں کو بخش دے. یا اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے مارنا چاہے اسے ایمان پر موت دے. یا اللہ ہمیں مرنے والے پر صبر کرنے کے ثواب کو سے محروم نہ رکھنا، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. یہ مسند احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے. یہ دوسری دعا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد نقہ من الخطایا کما نقیت ثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ وعیدہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز میں جو دعا پڑھائی وہ میں نے یاد کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی یا اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے آرام دے اور معاف فرما، اس کی باعزت مہمانی کر، اس کی قبر کشادہ فرما دے، اسے پانی برف اور اولوں سے دھو کر اسی طرح گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. اسے اس کے گھر سے بہتر گھر دے، اس کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال اور اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما.
اسے جنت میں داخل فرما اور عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ دعا سن کر میں نے خواہش کی کاش یہ میت میری ہوتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے دعا مانگی اس میت کے لیے کہ حضرت جو عوف بن مالک ہیں ان کو خواہش ہوئی کہ کاش میں ہوتا یہاں پر، میری میت ہوتی، تاکہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے اور میری مغفرت ہو جاتی اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجر و ثواب ملتا۔ بچے کے جنازے میں مندرجہ ذیل دعا پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بچے پر نماز جنازہ پڑھی جس میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ دعا مانگی، یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے پیشوا اور باعث اجر بنا دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں بچہ معصوم ہوتا ہے نا، تو جو یہ معصوم بچے جب کسی کے مر جاتے ہیں تو وہ اپنے والدین کو جنت میں داخل کروانے کے لیے سبب بن جاتے ہیں، اس لیے یہ دعا فرمائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام کو مرد میت کے سر اور عورت میت کے وسط میں کھڑا ہونا چاہیے۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام کا مرد میت کے وسط میں اور عورت میت کے سینے کے برابر کھڑا ہونا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی کیا چیز سنت سے ثابت ہے کہ مرد جو ہے، اگر مرد کی میت ہے تو اس کے سر کے سامنے جیسے امام کھڑا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ امام کے سامنے میت پڑی ہو اور میت جو کھڑا کس طرح ہو کہ اس کے جو پیر ہے امام کے وہ میت کے سر کی طرف ہو، ٹھیک ہے، سر کے پاس ہو، اور عورت کی میت میں عورت کے جسم کے وسط کی طرف امام اس مقام پر کھڑا رہے اور سامنے میت ہو، اور امام اس طرح ہو کہ عورت کے جسم کا جو بیچ کا حصہ ہے وہاں سے امام کے پیر وہیں سے، جیسے اگر ہم دیکھیں ان کے جو پیروں کی جو انگلیاں ہوں گی وہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، اس طرح کھڑا رہے امام۔ نماز جنازہ پڑھانے میں مرد کے جسم کے وسط کے پاس اور عورت کے میت کے سینے کے پاس کھڑا ہونا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث ہے، حضرت ابو غالب رحم اللہ کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ایک مرد کی نماز جنازہ پڑھاتے دیکھا تو وہ اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لایا گیا جو ایک عورت کا تھا۔ لوگوں نے کہا، اے ابو حمزہ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ میت کی چارپائی کے وسط میں کھڑے رہے، یعنی چارپائی سامنے ہے اور امام کس طرح کھڑا ہے کہ امام جو ہے وہ چارپائی کی جہاں درمیانہ حصہ ہوتا ہے اس کے سامنے کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علا بن زیاد نے حضرت انس سے پوچھا، اے ابو حمزہ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرد اور عورت کا جنازہ پڑھانے کے لیے اسی جگہ کھڑے ہوئے دیکھا ہے جہاں تم کھڑے ہو؟ حضرت انس نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ نماز جنازہ کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز جنازہ کی تمام تکبیروں پر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور کچھ اور سورہ پڑھنا ہوتی ہے، دوسری کے بعد درود شریف درود ابراہیم پڑھنا ہوتا ہے، تیسری کے بعد میت کی دعا مغفرت کی دعا، اور چوتھی کے بعد سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ تو ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے۔ نماز میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھنا مسنون ہے۔ حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے کے مقام پر باندھا کرتے تھے۔ تو گویا تکبیر کے بعد انسان اپنے سینے پر ہاتھ باندھے، کس طرح کہ جو بایاں ہاتھ ہے وہ نیچے ہو اور دایاں ہاتھ جو ہے وہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ الٹے ہاتھ کے اوپر ہو اور سینے کے مقام پر باندھا جائے۔ نماز جنازہ میں صرف ایک سلام کہہ کر نماز ختم کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اس میں 4 تکبیریں کہی، پھر ایک سلام کیا۔ لوگوں کی تعداد کے مطابق کم یا زیادہ صفیں بنائی جا سکتی ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے صفوں کی تعداد کا تعین سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ صفیں ہوں گی، کم لوگ ہوں گے تو کم صفیں ہوں گی۔
جس موحد اور متقی شخص کی نماز جنازہ میں 40 موحد اور نیک آدمی شریک کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنازے میں جانا چاہیے تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان مرد فوت ہوتا ہے اور اس کی نماز جنازہ میں ایسے 40 آدمی شریک ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، تو اللہ اس میت کے حق میں ان 40 آدمیوں کی سفارش یعنی اس کی دعائے مغفرت کو قبول فرماتا ہے۔ تو زیادہ مسلمان اگر کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، میت کی مغفرت کا سبب بنتا ہے یہ۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، عورت مسجد میں نماز جنازہ ادا کر سکتی ہے۔ قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے، قبرستان میں جا کر نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ قبرستان سے الگ تنہا قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ میت دفنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تازہ قبر پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام نے بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھ کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک سے زیادہ میتوں پر ایک ہی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے۔ میت میں مرد اور عورتیں دونوں ہو تو مرد کی میت امام کے قریب اور عورت کی میت قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، یعنی کہ امام کھڑا ہے پھر اس کے آگے مرد کی میت ہوگی اور مرد کے میت کے بعد جو ہے وہ عورت کی میت ہوگی جو قبلے سے، ظاہر ہے کہ امام قبلہ رخ ہے تو پہلے قبلہ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو پہلی عورت پھر مرد اور اس کے بعد امام، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ان عورت اور مرد کو رکھا جائے گا اگر دونوں ایک مرد کی جنازہ ہو رہا ہے اور ایک عورت کا۔ امام مالک سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مردوں اور عورتوں پر اکٹھے نماز جنازہ پڑھتے تو مردوں کو امام کی طرف اور عورتوں کو قبلہ کی طرف رکھتے تھے۔ شہید کی نماز جنازہ مؤخر کی جا سکتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں سے 2 شہیدوں کو ایک کفن دیتے پھر پوچھتے ان میں سے قرآن کسے زیادہ یاد تھا، جب بتایا جاتا تو اسے پہلے لحد میں اتارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میں ان کی گواہی دوں گا۔ پھر حکم دیا شہداء کو خون آلود کپڑوں میں دفن کر دو، نہ انہیں غسل دیا گیا نہ ان میں نماز پڑھی گئی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز احد کی طرف نکلے تو شہدائے احد پر عام میت کی طرح نماز جنازہ پڑھی، اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی کہ اس وقت جب دفن کر دیا اس کے کافی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں گزر ہوا تو آپ نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، تو یعنی کہ بعد میں دیر سے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کو نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پہلے مردوں نے پھر عورتوں نے پھر بچوں نے اور بغیر امام کے پڑھی، تو گویا کہ خودکشی کی موت جو کہ حرام موت ہے اور اس کو معاف نہیں کیا جاتا، جو انسان اللہ کی جو دی ہوئی نعمت ہے، یہ زندگی اللہ نے نعمت کے طور پر دی ہے، تو وہ انسان کو جب طبعی موت آئے گی وہی اس کی موت ہوگی۔ اگر انسان اس سے پہلے زندگی سے مایوس ہو کے اپنی جان لے لیتا ہے تو یہ اللہ کی ناشکری اور یہ ایسا انسان کو اس کا عذاب ہوگا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی آپ نے۔ پھر نماز جنازہ میں پہلے مردوں نے پھر عورتوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رخصت ہوئے اس دنیا سے تو نماز جنازہ جو ہے لوگوں نے الگ الگ اپنے اپنے طور سے پڑھی، پہلے مردوں نے پڑھ لی اس کے بعد عورتوں نے پڑھی اور بچوں نے بھی بغیر امام کے پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باری باری حجرے میں داخل ہوتے رہے، جب مرد نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے تو خواتین نے حجرے میں داخل ہو کر نماز پڑھی،
جب خواتین فارغ ہو گئیں تو بچوں نے حجرے میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں کسی نے امامت نہیں کروائی۔ ابن ماجہ کی ہے یہ۔ 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ نماز جنازہ سے قبل اذان دینا یا اقامت کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صف میں بیٹھ کر اجتماعی دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جس بچے کی پیدائش کے بعد اس کے رونے چلانے کی آواز آئے اس پر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، جو ہے وہ زندہ پیدا ہوا تھا اور پھر مرا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ پیدائش کے بعد جب تک روئے چلائے نہیں اس پر نہ نماز جنازہ پڑھی جائے نہ وہ کسی کا وارث بنتا ہے، نہ کوئی اس کا وارث بنتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وارث بننے کے لیے میت کے بعد جو وارث مرے گا وہ رثہ میں شامل ہوگا، اس کو اس کا وراثت ملے گی، لیکن میت سے پہلے مر جانے والے جو بھی رشتہ دار ہیں وہ وارثوں میں شامل نہیں ہوتے۔ تو اگر بچہ مردہ ہی پیدا ہوا ہے دنیا میں آ کر اس نے رویا بھی نہیں، کوئی اس کی زندگی کی سائن ہی نہیں تھی، تو گویا کہ وہ میت سے پہلے ہی مرا ہوا تھا، تو اس لیے اگر اس کے کچھ دیر کے بعد اس کے کوئی رشتہ دار جو اس کا وہ وارث بن سکتا تھا وہ فوت ہوتا ہے تو یہ بچہ اس کو وارثوں میں شامل نہیں ہوگا۔ حال بتاؤ، بچہ زندگی کے ساتھ پیدا ہوا اور پھر مر گیا، اور پھر اس دوران بچے کے زندہ ہونے اور بچے کے مرنے کے دوران اگر اس کے کسی وارث کے انتقال ہوتا ہے تو یہ بچہ پھر وراثت کا حصہ اسے ملتا ہے۔ تدفین کے مسائل۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین تک ٹھہرنے کی فضیلت۔ بغلی قبر لحد بنانا افضل ہے۔ قبر میں کچی اینٹیں استعمال کرنی چاہیے۔